جی ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہم جویا صاحب سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جویا صاحب، میرا سوال وہی ہے، اپوزیشن اور حکومت کو ابھی بھی آپس میں بیٹھ جانا چاہیے. اگر کوئی بات آگے نکل گئی پھر وہ راستے بند ہو جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں اس سوال سے؟ جی بالکل، میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے یہ مل کر بیٹھ کر عوام کے مسائل کو حل کرنے کا ہے. دیکھیں، ایسی پالیسیز بنائی جائیں جس کا ڈائریکٹ بینیفٹ عوام کو جائے. امن و امان کی صورتحال ہے اس کو بہتر کیا جائے، مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ جیسے اب ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس طرح کی قانون سازی کی جائے کہ عوام کے جو رائٹس ہیں ان کی وائلیشن نہ ہو، عوام کو ان کے رائٹس ملے، ان کے جو حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے. یہ نہ ہو کہ دن دہاڑے آئے جناب اور مطیع اللہ جان جیسے صحافیوں کو اغوا کیا جائے، اغوا برائے تاوان کیا جائے، جو وارداتیں ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں ان پر کنٹرول کیا جائے، امن و امان کی صورتحال کو بہتر کیا جائے، اور عوام کے جو مسائل ہیں وہ اسمبلی میں بیٹھ کے ایسی قانون سازی کی جائے جس کا ڈائریکٹ جو بینیفٹ ہے وہ عوام کو جائے. نعیم خان صاحب، آپ کی حکومت ہے، آپ حکومت جماعت ہے، تو آپ کو بھی چاہیے ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے جو ہے اس کا لاہم آئین بنانا چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے. آپ کو بھی چاہیے کہ اس کو معاملات کو اچھے طریقے سے لے کے جائے، کیونکہ آپ 5 سال پورے کریں. اپوزیشن کا بھی یہ ہے کہ 5 سال پی ٹی آئی پورے کرے. پر جس طرح آپ آئیں کہ پوری قوم کی آپ پہ جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ پوری قوم ہماری طرف دیکھ رہی تھی کہ ایک تبدیلی آئے گی، تو کیا اس تبدیلی کو مینڈیٹ کو پورا کرے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے نا، جو کامیابی ہے، کامیابی کوئی خاص ڈیسٹینیشن نہیں ہوتی جی کہ آپ کسی خاص پوائنٹ پہ پہنچ کے جو ہے آپ کامیابی ایک ارتقائی عمل ہے، ایک پروسیس ہے. ٹھیک ہے، یہ ملک جو ہے اب بہتری کی طرف جا رہا ہے، اس کی بنیادوں میں کام کرنا تھا. دیکھیے ہمارا ریفارمز کا ایجنڈا ہے، ریفارمز کا ایجنڈا ہم نہیں چھوڑ سکتے، لیکن ریفارمز پہ کام تو کر رہا تھا نا. تو ہم نے اس ملک کو رائٹ ڈائریکشن، رائٹ ٹریک پہ ڈالنا ہے. اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا تھا ہمیں، اور وہ ٹائم جو ہے ابھی الحمدللہ ہم کافی حد تک ٹریک پہ آ چکے ہیں. جہاں تک افضل صاحب نے بات کی، اس کی بات کی، اپنا مطیع اللہ جان کی بات کی، ہم اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں. اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور جو کلپریٹس ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. اور جہاں تک اپوزیشن کی بات آپ نے کی، تو اپوزیشن کی جتنی مثبت تجاویز ہے، اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا. جی بالکل، ظاہر بات ہے یہ ان کا حق ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ مثبت تجاویز دیتے ہیں تو گورنمنٹ کو ہم ویلکم کریں گے اس کو. اور خاص کر نیب کے حوالے سے اگر تجاویز ہے جو اے پی سی ہونے جا رہے اس میں ہیں تو گورنمنٹ ویلکم کرے گی، گورنمنٹ بیٹھے گی، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اپنا ملک کی بہتری، اگر یہ لوگ ملک کی بہتری چاہتے ہیں تو ہم تو آئے ہی ملک کی بہتری کے لیے، تو ہم ملک کی بہتری کی جو بھی بات ہوگی ہم اس کو ویلکم کریں گے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کی جماعت کے جو پرانے لوگ تھے جنہوں نے اس جماعت کو کندھا دیا، ساتھ ساتھ چلے، اٹھایا، تو لگتا ہے کہ ان کو سپیس نہیں دی گئی، ان کو پیچھے رکھا گیا، اس میں کوئی طاقت ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ڈیفینیٹلی جب آپ ایک نئی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، آپ اسٹریٹ کی پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ڈائنامکس کچھ اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو اس کے ڈائنامکس کچھ اور ہوتے ہیں. اگر میں اسلام آباد کی مثال لوں تو اسلام آباد میں آپ کے سامنے یہ 3 MNAs ہیں. علی امان جو ہے ورکر ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، بالکل جو ہے انہوں نے اپنا کام ایک یونین کونسل اسٹریٹ سے شروع کیا تھا، آج پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جو ہے بڑی زبردست نمائندگی کر رہا ہے. راجہ خرم صاحب جو ہے وہ بھی ایک ہمارے ورکر تھے. تو یہ ورکر اسمبلی میں گئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، وہ 100% جو ہے آپ بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر، 100% پرفیکشن ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹیز، باقی پارٹیوں کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کریں تو پی ٹی آئی کے اندر ابھی بھی جتنے بھی مطلب ہمارے گورنمنٹ کے لوگ ہیں، ورکر کی بات سنی جاتی ہے، ورکر کی رسپیکٹ ہے، ورکر کی عزت ہے، ورکرز اپنی بات کنوے کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل کنوے کرتے ہیں. ایک سسٹم ہے، ایک لائزون ہے دونوں کے بیچ، ایک کوارڈینیشن ہے، اور لوگوں کے مسئلے ورکرز اور گورنمنٹ کے نمائندے جو ہیں مل کے دونوں حل کر رہے ہیں. تھوڑی بہت جو 19-20 کا فرق ہے وہ تو خیر ہوتا رہتا ہے. راجہ عمر صاحب، ہمیں جو دیکھنے میں آیا کہ آپ کے پنجاب سے کچھ ایم پی اے جو ہیں وہ آپ کی پارٹی سے ناراض نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ جو نون لیگ ہے وہ ابھی کتنا کام کر رہی ہے، کتنا اس کا لاہے عمل کیا ہے، ابھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ
وہ بھی اپنا پنجاب میں جو ہے اپنی وہ ساکھ ہو سکتا ہے وہ کھو نہ دے. دیکھیں جی اب بات یہ ہے ماشاءاللہ مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت ہے اور 2 سے 3 بار اقتدار میں بھی آ چکی ہے, پنجاب میں بھی وفاق میں بھی. تو بیچ میں جو آپ ایم پی ایس کی بات کر رہے ہیں ناراض ہیں, تو ناراضگی یا یہ چیزیں بیچ میں چلتی رہتی ہیں, کچھ گلے شکوے ہوتے ہیں قائدین کے ساتھ, بیٹھ کے سیٹلمنٹ ہو جاتے ہیں, تو ایسا مطلب کچھ بھی نہیں ہے کہ. اور دوسرا اس کے علاوہ ابھی پنجاب میں کیونکہ ہماری گورنمنٹ نہیں ہے نون لیگ کی, ٹھیک ہے, پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, تو پنجاب میں آپ دیکھ لیں جب ہمارے قائد شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو پنجاب میں کام ہوتا ہوا نظر آتا تھا. تو اب جہاں تک اب میں کووڈ-19 کی بات کرتا ہوں تو اس میں اپنی جو ہے نا اس گورنمنٹ کے حوالے سے بات کرتا ہوں. اگر اس گورنمنٹ تک یہ بات رہتی تو خدا نخواستہ آج ہم بہت سارا ہمارے ملک میں بحران ہوتا اور لاشوں کے ڈھیر لگے ہوتے, اللہ پاک معاف کرے ہیں. یہ میں اپنی جو ہے نا پاک آرمی کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سارے کووڈ-19 کو مینیج کیا, اور آج ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنی ایک تو پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اس کے بعد گراؤنڈ میں پاک آرمی نے اس چیز کو جو ہے نا سارا کورڈ اپ کر کے اور اس چیز کو کیا. ان سے تو وہ بھی نہیں کورڈ ہو رہا تھا. دیکھیں نا امداد جو آئے گی وہ پراپر طریقے سے لوگوں کو نہیں دی گی. جتنی امداد یا جو بھی وہاں سے باہر سے یا فنڈز آئے, ٹھیک ہے, کووڈ-19 پہ, پر وہ آ کے نہیں دیے گئے گراؤنڈ ریئلٹی پہ. نہیں, حکومت کے انہوں نے کہا جی ہم نے یو سی لیول پہ کام کیا ہے, ایک بندے کو ہم نے دیکھی لسٹیں بنائی ہیں, اس کے تحت دیا گیا. آپ کیسے؟ میں کہتا ہوں کہ میرا جی گورنمنٹ نے 1,20,25,00,000 لوگوں کو ابھی تک کیٹر کیا ہے احساس پروگرام کے تھرو, اور یہ فگر جائے گا 1,60,00,000 تک یہ فگر جائے گا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ دیکھیں 165 بلین روپیز جو ہے گورنمنٹ نے ڈسٹریبیوٹ کیے, غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کیے ہے. یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن والا جو کنسیپٹ ہے یہ تو اب ہمیں تو برطانیہ اور امریکہ اور وہ لوگ فالو کر رہے ہیں, اتنا کامیاب رہا ہے. اس کی وجہ سے تو یہ جو آج کرونا کا یہاں سب دنیا میں سب سے بہتر صورتحال کرونا کا پاکستان میں بہت زبردست طریقے سے کور کیا, ٹھیک ہے. جو ہم نے یہ فورس اپنا بنایا ہے نوجوانوں کا عثمان ڈار کے نیچے 10 لاکھ لوگ جو ہے لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاکستان کو آپ مزید جو ہے نا وہ مہنگائی کی چکی میں ہمارے جو ہے نا ابھی ہم نے یہ اے پی سی کا مقصد کیا ہے کہ اب ان کو ٹائم مل چکا ہے, اب ہم نے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ لوگ کرتے آ رہے ہیں. ہماری نظر میں یہ ایک ادارہ ہے, آزاد ادارہ ہے, وہ جانے اور احتساب جانے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ جو ہے آپ لوگ کر رہے تھے اپنی گورنمنٹ میں, اپنے رجیم میں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ زرداری نے تجویز دی تھی اس زمانے میں, ٹھیک ہے, یہ نیب پہ کچھ کرتے, یہ قوانین ٹھیک نہیں ہے, آپ لوگ نہیں مان رہے تھے. اب آپ لوگ دونوں متفق اس وقت متفق آج نیب کے حوالے سے متفق نہیں ہو رہے, ہماری پارٹی نیب کے حوالے سے متفق نہیں ہو رہی, وہ کس حوالے سے ہو رہی ہے. اگر آج ہم نے ان کو ٹائم دیا اور احتساب الرحمان جی آپ سب کو آپ لوگ جرنلسٹ لوگ ہیں, احتساب الرحمان نے تو انی مچائی ہوئی تھی, پولیٹیکل وکٹمائزیشن حد کی تھی انہوں نے تو مجھے وہ شرمیلا فاروقی بیچاری یاد ہے, اس کا رونا مجھے یاد ہے, ٹھیک ہے. میں پولیٹیکل بندہ ہوں, اب میں آپ لوگوں نے نیب کا استعمال کرنا شروع کریں تو دونوں پارٹیز کے لوگ ہیں. دیکھیں جہاں گورنمنٹ کی تعریف کرنا بنتی ہے نا وہ تعریف کرنی چاہیے. جی بالکل. دیکھیں جس طرح ہماری قوم نے کووڈ-19 کا مقابلہ کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے, پوری دنیا کے سامنے ہے. بالکل. اس میں میں بات نہیں کر رہا, میں گورنمنٹ کی بات کر رہا تھا, مینجمنٹ کی بات کر رہا تھا. پیرامیڈیکل سٹاف, آرمی, پولیس, کوئی بھی ادارہ, عوام, ہم سب کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ سب نے جو گورنمنٹ نے ایس او پیز بتائی تھی ان پر انہوں نے عمل کیا. الحمدللہ آپ یو کے لے, امریکہ, رشیا, جتنے بھی دنیا کے کنٹریز ہیں, الحمدللہ پاکستان میں کووڈ-19 کے جو کیسز ہیں وہ بہت کم ہے اور ان پر فوری انہوں نے کنٹرول کیا ہے. دیکھیں جی میں نے جو اس بارے میں بات کی ہے, تنقید پر تنقید جو ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے.
رائٹ. باقی پنجاب کی آپ بات کرتے ہیں, مجھے آپ یہ بتا دیں پنجاب میں آپ کی 2 سال سے اوپر گورنمنٹ ہوگی, کون سا ایسا منصوبہ ہے جو آپ نے کمپلیٹ کی ہے یا اس کی شروعات کی ہے؟ مجھے آپ یہ بتا دیں. اچھا سوائے اچھا مجھے افسوس ایک یہ ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے افسوس اس چیز کا ہے جس جگہ اب میں اپنے حلقے کینٹ کی بات کرتا ہوں, ہمارے سابق ایم این اے ملک ابرار صاحب, ٹھیک ہے, مسلم لیگ نون سے, ٹھیک ہے, جس جگہ پہ ہم نے ایک فنڈ ریلیز کیا ہوا ہے سابقہ گورنمنٹ میں, وہ کام ہو رہا ہے, الیکشن جب آگے وہ پینڈنگ ہو گیا, آپ کو پتا ہے الیکشن سے پہلے کام پہ بین ہو جاتا ہے. اچھا وہ آج ان کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہاں پہ آ کے پھیتے کاٹ کے تصویر بنا کے کہہ رہے ہیں جی عوام کو یہ دیکھیں جی ہم نے آپ کا کام کروا دیا. یہ کام کس کو کہتے ہیں؟ اچھا یہ نون والے کام کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں میں دیکھیں فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کرتے ہیں. ایک تو ہوا میں باتیں ہوتی ہیں نا, سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں ہوا میں. اسپتالوں کا دیکھیں شہباز شریف صاحب کا اسپتالوں کا دیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے, ہمارا ایک پنڈی میں راول پنڈی کی میں بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی, آپ انڈر پاس دیکھیں, فلائی اوور, کارڈیولوجی, یورولوجی, آپ ہاسپٹلز کے پولیس کی پولیس ریفارمز آپ کو یاد نہیں آئے, آپ کو ہیلتھ ریفارمز یاد نہیں ہے, آپ کو ایجوکیشن ریفارمز یاد نہیں ہے, آپ کو روزگار یاد نہیں آیا, ٹھیک ہے. اب یہ کام کس کو کہتے ہیں؟ یہ کام کہتے ہیں کہ کوئی فلائی اوور بنائے, تو یہ عوام کے لیے بنا, وہ عوام کے لیے بنا رہے, کس کے لیے بنا رہے؟ کسی زمانے میں یہ جو سی ڈی اے ہے, یہ جو اسلام آباد ہے, اس میں کسی زمانے میں, اب یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اس پہ کام شروع کیا ہوا ہے, جو انڈر زمین کے اندر جو پائپ لائنز ہے, پانی واٹر سپلائی کے پائپ لائنز ہیں, یہ سارے گل سڑ چکے ہیں, اور اس میں میکسیمم ایریاز میں کنٹامینیٹڈ پانی آتا ہے, ڈرینیج اور سیوریج کا پانی آتا ہے اس میں. تو اس زمانے میں ہم اپوزیشن میں تھے, تو ہم نے جا کے پروپوزل دی, میں نام نہیں لینا چاہتا, ذمہ دار کے پاس ہم گئے اور ذمہ دار کو ہم نے کہا کہ یار یہ جو ہے یہ اسلام آباد کے لوگوں کا صحت خراب ہو رہا ہے, جو بالکل بیماریاں پھیل رہی ہے, پانی مکس ہے, تو اس کا کچھ کرے. تو انہوں نے کہا ہم نے اس کا اسٹیمیٹ لگایا ہے, مجھے ایگزیکٹ یاد ہے کہ اس پہ 6 ارب روپے خرچ آئے گا, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ پیسہ لگے گا, وہ کہہ رہے کہ یہ زمین کے نیچے لگے گا, ہمیں تو پیسہ ہم نے لگانا ہے زمین کے اوپر لگانا ہے, جو نظر آئے. جی اچھا میں یہ بات کہتا ہوں ان سے, میں یہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ان سے یہ پوچھ لیں خان صاحب سے, یار میں زمین کے اندر کی نہیں, میں زمین کے اوپر کی بات کرتا ہوں, وہ آپ بتا دیں کہ وہ آپ نے کیا کام کیا. لاسٹ میں 1 منٹ میں 30 سیکنڈ میں آپ دیں, بس لاسٹ میں میں بتاتا ہوں پھر مجھے 2 منٹ لاسٹ میں آپ کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں میرا تو میسج یہ ہے, پھر وہی بات آ جاتی ہے عوام کی فلاح اور بہبود کی, کہ جو منصوبے نون لیگ نے شروع کیے یا پیپلز پارٹی نے شروع کیے, اب تھوڑے عرصے بعد انہوں نے پشاور میں جو کنسٹرکشن ورک ہے اس کو فی الفور شروع کرنا چاہیے. اچھا نعیم خان صاحب آپ کیا؟ جی دیکھیے بڑے بڑے منصوبے ہمارے الحمدللہ, سوات جو موٹر وے ہے, ایکسپریس وے ہے, کیا وہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا؟ ابھی یہ 2 ڈیمز کا افتتاح کیا ہے خان صاحب نے, اور افتتاح تو بہت ہوئے, میں کہتا ہوں کام عملی کام ہو, کام ہو, افتتاح تو بہت ہوئے. اسلام آباد کی بات کر, دیکھیں ابھی تو ہم نے کام شروع کیا, اور کب کریں گے؟ ابھی 3 سال کے قریب ہے, آپ 2 سال, اگر اب اے پی سی کے بعد اگر ہم لوگ 2 سال ہمیں ہو گئے, اس جولائی میں 2 سال ہو جائیں گے. ابھی کام شروع کیا ہے, ابھی بیچ میں 6 مہینے تو یہ ضائع ہو گئے ہمارے. ابھی اسلام آباد میں تاریخ میں اتنے فنڈز اسلام آباد میں نہیں ہے, ہر طرف فلائی اوورز بن رہے ہیں, دیکھیں وہ تو سارے لوگ بہتری ہو رہی ہے, اسپتالوں کی حالت, اتنا فنڈ پچھلے 10 سالوں میں اسلام آباد میں نہیں ہے, میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. دیکھیں جی میں یہ مانتا ہوں ان 2 سالوں میں اسلام آباد, میں مانتا ہوں کہ میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ فنڈ آپ اکٹھا کر سکتے ہیں پر وہ لگا نہیں سکتے, اس کے لیے کام نہیں کر سکتے. اسپتال بھی بہتر ہوں گے انشاءاللہ, ہوں گے, ہم نے تو کر کے دکھایا, ہم نے تو کر کے دکھایا. ٹائم ختم ہوا جناب, آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین, جو نعیم خان صاحب حکومت کا جو کہنا ہے کہ 10 سال میں اتنا فنڈ نہیں آیا جتنا اس سال میں آیا, 2 سالوں میں ہم نے فنڈ لایا, تو نون لیگ کی بھی ہے کہ ہم نے بھی بہت کام کیے. تو ساتھ ہمارے اینالسٹ بھی تھے
جو وکلا برادری انہوں نے بھی حکومت کی کہا ہے کہ حکومت نے بہت اچھا کام کیا، ڈاکٹر نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور نیکسٹ جو پروگرام ہوگا ہمارا ایشو سے ہٹ کے ہوگا۔ آج کے پروگرام سے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔